2 برس کے بعد سن 1993 عیسوی لال قلعے کا مشاعرہ میں ہی نظامت کر رہا ہوں. وہی شاعر ہے جو شعر پڑھتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 50-60 ہزار کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے, داد و تحسین سے نوازتا ہے. میں حیرت میں ہوں کہ ایک شعر 2 ملکوں کے درد کو بیان کرتا ہے. کیا اردو شاعری میں کوئی ایسا شعر اور مل سکتا ہے جو 2 ملکوں 2 قوموں کے درد کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ اور ایسا لافانی شعر کا خالق جو ہے آپ کے مشاعرے میں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری. تالیوں سے استقبال کیجیے. ابھی غنیمت ہے صبر میرا. ابھی غنیمت ہے صبر میرا. ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. واہ. ابھی غنیمت ہے صبر میرا. ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. دیکھیے صاحب معاف کر دیجئے گا, میرا کوئی اشارہ یہ مودی صاحب کی طرف نہیں ہے. میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گے. کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے. جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں, جلد بازی بہت کرتے ہیں. آدھے شعر میں آپ نے ہوا کر دیا. اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں, 20-40-50 منٹ میں, کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے. تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں, پھر سمجھ لیں, اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے بعد داد دیں. وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ. آزاد صاحب گئے کیا ہیں؟ آزاد صاحب, ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ. وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب. ایک صاحب جیسے ابھی بیچ میں بولے تھے, وہ ہر شعر پہ داد دیتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر اچھا ہو یا برا ہو, لیکن وہ سبحان اللہ چلتا تھا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, سبحان اللہ. تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گراں گزرنے لگی آواز ان کی, تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو, اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو, اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا. تو خدا کے لیے میرے شعر کو مرنے مت دیجیے. اگر صحیح شعر پڑھوں تو ہی داد دیجیے, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور مشاعرہ لوٹ کر چلا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں. میرا کام ہو گیا ہے. روشن بیگ صاحب کی مجھ پر بڑی عنایت اور محبت رہتی ہے, اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے 30 برس ہو انہوں نے بلایا تھا. اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا کہ مشاعرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا معاوضہ, میرا نذرانہ دے دیا ہے. پڑھوں کیا میں عرض کروں, شروع کروں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے. ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں. یہاں داد دینی تھی جو وہاں پر. اے میری فطرت ڈرا نہیں. عرض کر رہا ہوں, سنیے گا. اے میری آتی جاتی, ایک غزل جہاں سے
سب بھلا دیا ان لوگوں نے، اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، خدا کی قسم۔ اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتہ چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے، جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا۔ عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ۔ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے۔ خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آ جائے کہ اردو والے خدا نہ خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں، خدا کے لیے بس یہ قصہ نہ ہو جائے۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ اب جان کی دشمن کو پہچان لو تو مزہ آ جائے۔ عرض کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ بہت اچھے، محبت کی اسی مٹی کو، اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، میرا خیال ہے 3 یا 3.5 منٹ۔ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم 40 منٹ ضرور سناؤں گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے معیار اس سے، میرے قد سے بہت آگے کا مشاعرہ ہے۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ سارا کام آج جو ہوا ہمارا، میرے تو بیٹے کی طرح ہیں، یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، کانگریس میں کئی موقع لگ جائے، اس لیے ساری محنتیں اور ہمتیں ہو رہی تھیں، اور اگر گنجائش ہے تو میری سفارش ہے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجیے۔ دیکھیے صاحب، آزاد صاحب نے 2 غزلوں کے 2 شعر مجھے پڑھنے کو کہا ہے،
وہ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. غالب نے کہا ہے کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. جو پہلا شعر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے. داد انہیں دیجئے گا اگر شعر پسند آئے تو وہ بھی بیٹھے ہیں. کس نے دستک دی؟ کس نے دستک دی؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ یار کمال ہے بنگلور کے اچھے لوگوں، آپ تو شعر پر بھی داد دیتے ہیں. کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی ایماندار اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخاطب اس نے کیا. صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ صرف ہندوؤں کا مجمع نہیں ہے. یہ صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں مودی کے خلاف نہیں ہے. یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں. غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو میں کوشش میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منع کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. واہ 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 واہ. یہ عیسائی وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. یہ میری ادناسی کوشش تھی. ماجد سے کہہ کر اٹھا تھا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشاعرہ شروع ہو جائے تو اچھا. اتنے بڑا لاکھوں کا مجمع ہے یہ. تو 3-4 شعر ایک غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. یہ غزل ہے، مشاعرے کی ہی غزل ہے اور شعر اچھے ہیں. یہ تھے
مشاعرے کی ترکیب ورکی میں یہ پوری لکھ کر لایا تھا میں، جو آپ سے تالیاں پٹواتی اور پیچھے والوں کو کرسیوں پر سے کھڑے ہو کے تالیاں بجوا سکتا تھا میں. مجھے سب یاد ہے، مودی جی بھی یاد ہے اور انا ہزارے بھی یاد ہے اور کمار وشواس بھی یاد ہے، سب یاد ہے مجھے. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. صاحب پسینے بانٹتا پھرتا ہے